نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب افتعال، فعل ماضی معروف۔ اوزان اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کا وزن جو ہے وہ کس وزن پہ آتا ہے جی؟ افتعال۔ اس میں ہوا کیا ہے کہ فا عین لام کے علاوہ دو حروف کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک حمزہ، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ افتعال کا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور یہ تا اضافی ہے، اس کو کہتے ہیں باب کی تا۔ افتعال، افتعال، افتعالو، تو یہ ٹوٹل مل کے دونوں خانے مل کے ایک لفظ بنے گا۔ دو خانے بنانے کا سے مراد یہ ہے کہ یہ واو الف جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے۔ یہ اسی طرح یہ الف جو ہے ضمیر بارز ہے، اور یہ ہووا جو ہے یہ ضمیر مستتر ہے، یہاں پہ چھپی ہوئی ضمیر ہے جس کو ہم ہووا کا نام دیتے ہیں۔ افتعالت میں بھی اسی طرح ہیا چھپی ہوئی ضمیر ہے، اور افتعالتا میں یہ تا زبر الف تا ضمیر ہے، لیکن اس کو تائے تانیث کہتے ہیں، مونس کی علامت ہے۔ تو مونس میں یہ الف تو ہوئی تثنیہ کی، دو کا معنی دے رہی ہے، دو مذکر، تو اگر وہ دو ہیں تو وہ دو ہی ہیں، لیکن ساتھ میں تا آگے کہہ رہے کہ یہ دو مونس ہیں۔ افتعالنا، اس کو ہم نون کہتے ہیں، نون نسوہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ نون ضمیری ہے، یہ ضمیر کی علامت ہے۔ اس نون کو ہم کہیں گے ان سب مونسوں نے یہ کام کیا۔ آگے لفظ ہے جی افتعلت، تا ضمیر، افتعلتما، افتعلتم، افتعلتی، افتعلتما، افتعلتن، افتعلتو، افتعلنا۔ تو یہ ہیں بالترتیب مذکر اور مونس حاضر کے صیغوں میں تا تما تم اور تی تما تننا ضمائر ہیں، اور فعل میں آ کر یہ فاعل کا کام کرتی ہیں۔ تو اس تا سے مراد ہے تو ایک نے کیا کیا؟ یہ فعل کیا۔ تو ایک مونس نے کیا کیا؟ یہ فعل کیا۔ تو یہ ہر فعل ماضی کے فعل والے کلمے کے ساتھ ایک اضافی حروف آتے ہیں، جو ہم نے ریڈ کلر میں ضمیر والا خانہ بنایا ہوا ہے، تاکہ عربی گرامر کی جامعیت یہ ہے کہ ہر حرف کو چھوڑیں، ہر حرکت کے بدلے کچھ نہ کچھ اس کا میننگ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس سے کچھ مراد لیا جاتا ہے۔ تو وہ مراد کو سمجھنا ہی ہمارا یہ ایک کاوش ہے جس کو ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بے شمار طلاب ہیں جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی ہماری ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے باب افتعال سے فعل ماضی معروف کے بارے میں۔ تو اس کا یہ دیکھیں نا، فعالہ ہے، مثلا فا عین لام کی جگہ پہ اگر میں رکھوں خا، عین کی جگہ پہ لام، تو اس کی جگہ پہ فا، تو اگر فا عین لام کی جگہ پہ خا لام فا ہو تو لفظ ہمارا بنے گا اختلاف، ٹھیک ہے۔ اگر شین عین لام ہو تو بنے گا اشتعال، اگر قاف را با ہو تو بنے گا اقتراب۔ تو یہ باب کا وزن ہے، جو الفاظ آپ کثرت سے سنتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اردو میں بھی۔ اردو نے یہ الفاظ جو ہیں وہ چونکہ عربی سے لیے ہوئے ہیں، یہ کثرت سے ہم اس کو، مثلا ایک لفظ ہے اختصار، اعتراف، احترام، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ احترام کیا ہے کہ ہا را میم
میں ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ اور تا احترام، تو اس کی گردان بن جائے گی احترما احترما احترمو۔ اگر اختلاف ہے تو اختلفو اختلفا اختلفا اختلفو، سو کیا ہے وہ ومختلفو۔ یہ حمزہ وصلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے ما آ جائے تو یہ حمزہ وصلی کی حرکت نہیں پڑی جائے گی، تو وہ لفظ بنے گا وَمَخْتَلَفُوا، نہیں انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے سے کس کا معنی ہوگا؟ یہ واو کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔